السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اہم ترین 13 خبروں اور ان پر تبصروں کے ساتھ آج یوٹیوب چینل کی طرف سے میں ہوں حافظ عبداللہ اسلام۔ آج کی پہلی اور اہم ترین خبر یہ ہے کہ پاکستان میں 2 دہائیوں بعد سمندر میں تیل و گیس کی تلاش کے لیے کامیاب بولیاں۔ پیٹرول ڈویژن کے اعلامیے کے مطابق لائسنس کے پہلے فیز میں تقریباً 80 ملین امریکی ڈالر سرمایہ کاری ہوگی، جبکہ ڈرلنگ کے دوران یہ سرمایہ کاری 1 ارب ڈالر تک بڑھنے کا امکان ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ آف شور میں تیل و گیس کے 23 بلاکس کی کامیاب بولیاں وصول ہوئی اور کامیاب بڈنگ راؤنڈ پاکستان معیشت کے لیے بہترین ثابت ہوگا۔ پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق انڈس اور مکران بیسن میں بیک وقت ایکسلوریشن کی حکمت عملی پاکستان کے لیے کامیاب رہی۔ کامیاب بولیاں تقریباً 53,510 مربع کلومیٹر کے رقبے پر مشتمل ہے، یعنی وہ اعلان جو ٹرمپ نے کئی ماہ یا کئی ہفتے پہلے کیا تھا پاکستان کے متعلق کہ ہم پاکستان میں تیل کے ذخائر نکال چکے ہیں اور بہت جلد ہم اس کے متعلق پاکستان کے ساتھ معاہدہ بھی کریں گے اور کاروبار بھی، تجارت بھی کریں گے، تو وہ آج سچ ثابت ہوا اور نہ صرف پاکستان نے تیل نکالا بلکہ تیل کو آگے بیچا اور اس کی بولیاں لگائی، اور ایک کامیاب ترین بولیاں 80 ملین امریکی ڈالر کی ثابت ہوئی۔ اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ جب ڈرلنگ کی جائے گی، ڈرلنگ یعنی کھودا جائے گا زمین کو، تیل کو نکالا جائے گا، تو پھر یہ بولی کی قیمت 80 ملین ڈالر سے بڑھ کر تقریباً 1 ارب ڈالر تک پہنچ سکتی ہے۔ تو یہ ایک بہترین سرمایہ کاری ہے پاکستان کی تجارت کے لیے۔ آج کی اگلی خبر، امریکہ اور بھارت کے درمیان 10 سالہ دفاعی معاہدہ ہو گیا۔ امریکی وزیر جنگ نے آج کولمبور میں اپنے بھارتی ہم منصب راجہ ناتھ سنگھ سے ملاقات کے بعد اس پیش رفت کا اعلان کیا، اور ان کا کہنا تھا، یہ ایکس پہ بتایا کہ یہ معاہدہ خطے میں استحکام اور دفاعی تعاون کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور گزشتہ دنوں ہمیں یہ سب کو معلوم ہے کہ ٹرمپ نے 100%، 50%، کئی حد تک ٹیرف لگایا تھا انڈیا پر۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ روس سے وہ تیل خرید رہے تھے، جبکہ اب انڈیا نے بائیکاٹ کر دیا ہے، روس سے تیل خریدنا بند کر دیا ہے، تو یہ دوبارہ ٹرمپ نے ان کے ساتھ معاہدے کرنا اور ان کے ساتھ تجارتیں کرنا شروع کر دی ہے، اور یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ امریکہ آنے والے دنوں میں پاکستان سے یہ معاہدے کرتا ہے یا نہیں، یا امریکہ کے ساتھ ہی، امریکہ محض انڈیا کے ساتھ ہی اس طرح کے دفاعی معاہدے کرے گا، اور پاکستان کے ساتھ اس کے جو معاہدے ہیں وہ تجارت پر مبنی ہے۔ کوئی بھی دفاعی معاہدہ اس وقت کھل کر سامنے ثابت نہیں آ رہا۔ تو جو آمادگی ظاہر کی تھی نریندر مودی نے وزیر اعظم صدر ٹرمپ کے سامنے کہ ہم روس سے تیل نہیں خرید رہے، ان کو پھل ملنا اور ان کے نتیجے ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور تیسری اہم ترین خبر یہ ہے کہ افغان طالبان نے کالعدم ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کی افغانستان میں موجودگی کو تسلیم کیا ہے، یہ پاکستان کا کہنا تھا۔ اور ترجمان دفتر خارجہ نے ہفتہ وار بریفنگ میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے یہ کہا کہ حساس نوعیت کے مذاکرات پر ہر منٹ پر تبصرہ ممکن نہیں ہے، لہذا وزارت خارجہ کو محتاط رہنے کا حق حاصل ہے اور یہ حق ہم استعمال کریں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ استنبول مذاکرات میں تمام متعلقہ اداروں کے نمائندے شامل تھے، مذاکرات میں تمام اہم امور پر تفصیلی گفتگو کی گئی، اور 6 نومبر کے اگلے دور میں مذاکرات کی جامع تفصیلات سامنے آئیں گی، اور مثبت پیش رفت بھی ہوئی ہے اس میں، اور نہایت حساس اور پیچیدہ مذاکرات میں، جس میں ہم نے صبر اور بردباری کی ضرورت ہے، اور ہم نے اس سے کام بھی لیا، اور امید ہے کہ سفارتخانے میں یہ ایک اہم نوعیت کی حیثیت رکھے گا۔ اور میزبان ملک کا بیان مذاکرات کا تعارفی نوٹ تھا، میزبان وزارت خارجہ کا بیان مذاکرات کی تفصیل پر مبنی نہیں تھا، تحریری یقین دہانیوں کا معاملہ مذاکرات کا ایک حصہ تھا، یہ ایک مسلسل عمل ہے، اگلے دور میں پیش رفت کا واضح اندازہ ہوگا۔ یعنی ابھی بھی جو پاکستان کا دفتر خارجہ ہے وہ 100% مطمئن نہیں ہے افغانستان کے نمائندوں سے یا افغانستان کے معاہدوں سے، اور ان کا کہنا تھا کہ ابھی بہرحال ہم پیچیدہ معاملات تھے اور اس میں ہم نے صبر سے کام لیا اور ایک ایک منٹ کی خبر نہیں دی، لیکن اصل جو معاملات ہیں، جو ان کی اصطلاحات کی تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ اگلے راؤنڈ میں جو کہ 6 نومبر سے دوبارہ شروع ہوگا اس میں کھل کر سامنے آئے گی۔ آج کی اگلی خبر کہ ای چلان کی جو سنگین غلطیاں ہیں وہ ہم نے آپ کو کل بھی بتائی تھی، اور آج بھی ایک اور اہم واقعہ اسی میں سامنے آیا ہے کہ کراچی میں 4 سال قبل چوری ہونے والی موٹر سائیکل کا ای چلان مالک کو بھیج دیا گیا،
یعنی 4 سال میں موٹر سائیکل تو نہ پکڑ سکی حکومت سندھ، لیکن 4 دنوں میں ای چلان اس موٹر سائیکل کا کر دی اور بھیجا بھی ان کو جس کی چوری ہوئی تھی۔ اور یہ 27 اکتوبر کو ای چلان، ہیلمٹ نہ پہننے پہ 5000 جرمانہ عائد کیا، اور یہ ان کی گاڑی 4 سال قبل ٹیپو سلطان روڈ سے چوری ہو گئی تھی اور انہوں نے تھانے میں ایف آئی آر بھی درج کروائی تھی، لیکن تاحال 4 سال گزرنے کے باوجود اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ لیکن اب وہ ان کے سامنے سے گاڑیاں گزر رہی ہیں جو چوری کی ہوئی ہیں، لیکن ابھی تک اس پہ کوئی بھی رد عمل نہیں ظاہر کیا جا رہا، بلکہ الٹا ان پہ چلان بھیجے جا رہے ہیں۔ تو یہ ای لرننگ کا اور ای چلان کی یہ صورتحال ہے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی ہسپتال منتقل، پی ٹی آئی کی پرانی قیادت کی ریلیز، عمران خان تحریک چلانے کے لیے ملاقات۔ ذرائع نے بتایا کہ وائس چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی پتے میں پتھری بٹائی جاری ہے اور ان کے گال بلیڈر کی سرجری ہوئی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ شاہ محمود قریشی 28 اکتوبر سے پی کے ایل آئی نامی اسپتال میں موجود ہیں، جہاں ڈاکٹر فیصل ان کا معائنہ کر رہے ہیں۔ اور دوسری جانب ذرائع نے بتایا کہ پی ٹی آئی کی پرانی قیادت ریلیز عمران خان کی تحریک چلانے جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے شاہ محمود قریشی سے پی کے ایل آئی ہسپتال میں ملاقات بھی کی، اور اس تحریک کے اندر پرانے جتنے بھی رہنما ہیں، جن میں فواد چودھری، اسد عمر، عمران اسماعیل، علی زیدی، محمود مولوی، سبطین خان اور دیگر رہنماؤں نے موجودگی اپنی ظاہر کی، اور یہ بھی بتایا کہ فواد چودھری، عمران اسماعیل اور محمود مولوی نے اہم ملاقات شاہ محمود قریشی سے الگ سے بھی کی تھی۔ تو اس میں اب اس کا کیا خلاصہ ہے، یہ کس لیے کی گئی، واقعہ یہ عمران خان کی آزادی کے لیے تحریک چلانے کی غرض سے ملاقات تھی، اس کی تفصیل آئندہ آنے والے دنوں میں بتائی جائے گی۔ اگلی خبر چین کا بڑا اعلان، اور یہ اعلان یہ ہے کہ پاکستانی خلاباز جلد چینی اسپیس اسٹیشن پر جائیں گے۔ یعنی چینی خبر رساں ادارے کے مطابق یہ فیصلہ چین کے انسانی بردار خلائی پروگرام CMSA کے ترجمان نے پریس کانفرنس میں کیا، اور ترجمان کے مطابق پاکستانی خلاباز چینی خلابازوں کے ساتھ تربیت حاصل کریں گے اور مشن کے دوران سائنسی تجربات، آپریشنل سرگرمیوں میں حصہ لیں گے، اور چینی جریدے کے مطابق پاکستان خلاباز عملے کے ساتھ معمول کے فرائض بھی سر انجام دیں گے۔ یہ اعلان رواں سال مارچ میں اسپارکو اور چین کی CMSA کے درمیان ہونے والے تعاون کے معاہدے کے بعد سامنے آیا ہے۔ یعنی بہت جلد اب پاکستان کے بھی جو سائنسدان ہے، وہ جو چین کا اسپیس اسٹیشن ہے وہاں پر جائیں گے خلابازوں کے ساتھ، اور وہاں پر اہم نوعیت کے کام بھی سر انجام دیں گے اور طرح طرح کے تجربات بھی حاصل کریں گے۔ اگلی خبر عمران خان کے خلاف جو 9 مئی کے مقدمات ہیں، ان میں 11 مقدمات کے ٹرائل کا نیا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے، اور اس میں سماعت کی جائے گی ATC عدالت میں، ویڈیو لنک کے ساتھ کی جائے گی، سیکیورٹی انتظامات کے ذریعے کی جائے گی، اور یہ سماعت 5 نومبر کو انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کرے گی، جس میں بانی PTI ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوں گے۔ آج کی اگلی خبر، پاکستان نے پاسپورٹ سے اسرائیلی شک کے خاتمے کا بھارتی پروپیگنڈا مسترد کر دیا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حکومت وقت نے یہ اعلان کیا تھا کہ پاسپورٹ کا جو ڈیزائن ہے اس کو بدلا جائے گا، تو جیسے یہ اعلان کیا گیا اس کے فوری بعد بھارتی میڈیا کی طرف سے یہ غلط افواہیں پھیلائی جا رہی تھی کہ پاکستان نے جو اسرائیل کو نہ ماننے کی شک اپنے پاسپورٹ میں شامل کی ہے اس کو وہ بہت جلد ختم کرنے جا رہا ہے۔ تو پاکستان نے یہ بیانیہ مسترد کر دیا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ 100% وہ شک اس میں شامل ہوگی جو پاسپورٹ نیا بنایا جائے گا، اور ہم اس وقت اسرائیل کو کسی بھی طور پر تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ ان کا کہنا تھا۔ اور انہوں نے اس شک کا جو پروپیگنڈا تھا بھارتی میڈیا کا وہ بھی مسترد کر دیا۔ آج کی اگلی خبر سوڈان سے ہے، جہاں پر فورسز کا اسپتال پر حملہ، 460 افراد کا قتل کر دیا گیا۔ اقوام متحدہ نے کہا کہ سوڈان کی جو ریپڈ سپورٹ فورسز نے شمالی دارفور کے صوبائی دارالحکومت پر قبضہ کرنے کے بعد مریضوں سمیت اسپتال میں موجود سینکڑوں افراد کو قتل کر دیا، اور گھروں میں گھس کر بھی لوگوں کو نشانہ بنایا، اور 2 سال سے جاری جھڑپوں میں اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 40,000 افراد مارے گئے ہیں، اور اس تنازع میں 1,40,00,000 سے زائد افراد کے بے گھر ہونے سے دنیا کا بدترین انسانی بحران بھی پیدا ہو رہا ہے۔ جہاں ایک طرف سوڈان پہ امریکہ حملے کر رہا ہے، وہاں اسی طرح سوڈان کی اپنی فورسز حملے کر رہی ہے، اور سوڈان اس وقت بدترین انسانی بحران کا شکار ہے۔ اگلی خبر، سعودی عرب نے عمرہ ویزا پالیسی میں اہم تبدیلی کر دی،
اور وہ اہم تبدیلی یہ ہے کہ ویزا ملنے کے بعد 1 ماہ کے اندر اندر سفر کرنا لازمی ہوگا، ورنہ وہ اس ویزے کے بعد پھر سعودیہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یعنی اگر آپ کو آج ویزا ملتا ہے تو آپ کے اوپر یہ فرض ہے کہ آپ اگلے 30 دن کے اندر اندر اس ویزے کو استعمال کرتے ہوئے سعودیہ کی حدود میں داخل ہو جائیں۔ اگر آپ 30 دن کی ڈیڈ لاک کے اندر اندر داخل نہیں ہوتے تو پھر آپ کا خود بخود ویزا کینسل کر دیا جائے گا اور ویزے پہ پھر آپ سعودیہ میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ تو یہ اہم پالیسی ہے اور سختیاں کی جا رہی ہیں۔ اور عرب نیوز کا یہ بھی کہنا تھا رواں سال جون میں اب تک 40 لاکھ سے زائد بین الاقوامی زائرین کے لیے عمرہ ویزا جاری کیے جا چکے ہیں، جو گزشتہ برسوں کے ریکارڈ میں اضافہ ہے، اور اسی اضافے کو روکنے کے لیے سعودی عرب نے یہ اہم اقدام اٹھایا ہے۔ آج کی اگلی خبر، سابق بھارتی کرکٹر اظہر الدین کی نئی سیاسی اننگ، اور وہ انہوں نے ریاستی حکومت میں پہلے مسلم وزیر بھی منتخب ہو گئے ہیں۔ محمد اظہر الدین تلنگانہ میں 2023 میں قائم ہونے والی کانگریس حکومت کی کابینہ کے پہلے مسلم وزیر ہیں اور 62 سالہ کانگریس رہنما ہیں۔ یہ کابینہ میں شمولیت جوبلی ہلز اسمبلی کی نشست کی 11 نومبر کو ہونے والے ضمنی انتخابات کے ذریعے کی گئی، اور جہاں مسلم ووٹرز کی بڑی تعداد موجود ہے اور ان کو وہاں پر ایک وزیر بھی بنا دیا گیا۔ اور یہ بہت حیرانگی کی بات ہے کہ کانگریس کی جماعت جو کہ ایک مسلمانوں کے خلاف سمجھی جاتی ہے، اس نے مسلمانوں کے ہی ایک شخص کو اپنا وزیر منتخب کیا اور اس کے نمائندے کو چنا بھی۔ آج کی اگلی خبر یہ ہے کہ موبائل فون کا استعمال کم عمر بچوں نظر کی کمزوری کی بیماری میں مبتلا ہونے لگے۔ جیو نیوز کی رپورٹ کے مطابق کم عمر بچے نظر کی کمزوری کی بیماری میں اضافے کا انکشاف ہوا، اور لاہور کے مغل آئی ٹرسٹ اسپتال کے شعبہ آرتھوپیڈمولوجی کے ذریعے اہتمام سیمینار میں یہ کہا گیا کہ آنکھ کی ساخت تبدیل ہو جاتی ہے زیادہ موبائل استعمال کرنے سے، اور مسلسل سکرین دیکھنے کی وجہ سے پلک بھی نہیں، وہ آنکھیں بھی نہیں جھپکتے، آنکھیں ملتے بھی ہیں، اور کم عمر بچوں کو اس کے اندر میوپیا کی بیماری مبتلا ہو جاتی ہے، اور کئی بچوں کی منفی 7 سے 10 تک کی دور کی عینکیں لگ گئی ہیں، جن کی وجہ سے بچے وقت سے پہلے آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو جاتے ہیں، اور کئی بچے اس میں نابینا بھی ہو جاتے ہیں۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پچھلے سال کے مقابلے اس سال 14% اضافی کیسز دیکھے گئے ہیں۔ تو اسی کے پیش نظر انہوں نے ایک سیمینار بھی کروایا اہتمام، اور جس میں تمام والدین کو اس کے متعلق نہ صرف بتایا گیا بلکہ اس سے بچاؤ کے لیے احکامات بھی جاری کیے گئے۔ آج کی آخری خبر یہ ہے کہ آج کراچی میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، اور محکمہ موسمیات کا بتانا تھا کہ زلزلہ 9:39 پر ریکارڈ کیا گیا۔ زلزلے کی شدت 2.2 تھی، گہرائی 10 کلومیٹر تھی، اور زلزلے کا مرکز حیران کن طور پر DHA کراچی سے 24 کلومیٹر شمال میں تھا۔ یعنی پہلے جو زلزلے آتے تھے جون جولائی میں، وہ زیادہ تر ملیر، قائد آباد یا اس طرح کے علاقوں میں ہوتے تھے، لیکن اب جو زلزلے آ رہے ہیں ان کا مرکز DHA بتایا جا رہا تھا۔ تو یہ تھی آج کی 13 اہم اور منفرد خبریں۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔